غور و فکر کی ضرورت ہے، دھیان کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اپنے رب کی بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لوگوں نماز اس لیے پڑھو کہ رب رحم فرمائے، زکوٰۃ اس لیے دیا کرو کہ رب رحم فرمائے، نبی کی اطاعت میں زندگی گزار دو اس لیے کہ نبی کی اس اطاعت میں رب کی رحمت رمجم برستی رہے، رب ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ ہم رب کے رحم و کرم کے طالب نہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، خدا کے کرم اور ان کی رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اپنا محبوب دے دیا، اسے بھی رحمت للعالمین بنا دیا۔ خدا کی رحمت ہے رسول کی ذات، فرمایا جو میں نے تمہیں رسول کی ذات دی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے تو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے تمہارے پاس بھیجا، اور اسی رحمت للعالمین کی اطاعت پہ رب فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر میں رحم کروں۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، توجہ ہے نا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اللہ نے فرمایا ان عملوں کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ نے فرمایا ان اعمال کا، ان بندوں کے ان اعمال کا جو اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ رب زندگی دے گا اخروی تو بے نیاز زندگی دے گا، نہ کسی چیز کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو لوگوں ہم ایمان لائے اس لیے کہ رب آخرت میں بے نیاز کر دے گا، خوف سے بھی بے نیاز کر دے گا، غم سے بھی چھٹکارا دے گا۔ ہم نیک عمل اس لیے کریں گے تاکہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، رب کی رحمت گھیرے میں لے لے اور دامن مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ لوگوں ہم نماز اس لیے قائم کریں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن کامیابی لکھ دی جائے۔ لوگوں ہم زکوٰۃ اس لیے دیں کہ میرے رب کا حکم ہے وہ راضی ہو جائے۔ اور ایسے لوگوں کی زندگی کی اعلیٰ زندگی کی ضمانت خود قرآن دیتا ہے، رب رحمان دیتا ہے۔ کتنا باتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یہ چار باتیں ہیں۔ میں زکوٰۃ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے پیدا کرنے والے کا حکم ہے، کیونکہ اس نے مجھے مال دیا، رزق دیا، روزی دی، عزت دی، جاہ و جلال دیا، عہدہ منصب دیا، شکل و صورت دی، زیب و زینت اور حسین بنا کے کھڑا کیا اور فرمایا فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت کا حکم مانو یار، زکوٰۃ دو اس لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کو رب مال دے پھر وہ زکوٰۃ نہ نکالے، کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، پھر اس کے گلے میں یہ مال، یہ خزانہ سانپ بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے جبڑوں پہ حملہ کرے گا اور وہ خزانہ کہے گا سانپ کی صورت میں دیکھ میں تیرا وہ دنیا کا خزانہ ہوں جو تو چھپاتا رہا۔ زکوٰۃ ہم اس لیے نکالیں تاکہ کل قیامت کے دن کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، خدا کے غضب کا
निशाना न बन जाए। ये माल और ज़र जिसे हम मोहब्बत करते हैं, ये जहरीले सांप की तरह हमारी हलाकत, बर्बादी, तबाही का सबब न बन जाए। लोगों, ज़कात इसलिए अदा करो कि मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि ज़कात ना देने वाला मुश्किल में फंस जाएगा। नमाज इसलिए कायम करो कि कुरान में है कि जब जन्नती, और जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा। सिदरा के करीब जन्नत है और दोज़ख कहाँ है? तहत सरा है। अब जरा इन फासलों को नापे, कितना बड़ा बाईद सफर है, तवील तरीन सफर है, लाखों मील दूर एक दूसरे से ये मकाम है। जन्नत से दोज़ख, दोज़ख से जन्नत लाखों मीलों के फासले पे खड़ी है। लेकिन कुरान ये कहता है कि जब जन्नती झांक के देखेंगे, जहन्नमियों को पहचानेंगे, मेरा हमसाया है, मेरा अजीज है, नंबरदार था, कोई वजीर था, कोई ओहदेदार था, कोई लैंडलॉर्ड था, पहचान के कहेगा कि यार तुझे किसने जहन्नम में, किस वजह से जहन्नम में डाला गया? वो जवाब देगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज कौन पढ़ते होते हैं? नमाज किन पर फर्ज है? बोलो ना, मुसलमान पर। किस पर है? ये जहन्नम में जो जवाब दे रहे हैं ये मुसलमान है, कोई काफिर नहीं है। मुसलमानों पर नमाज फर्ज है। नमाज ना पढ़ने वाले जहन्नम से पुकार उठेंगे कि ए जन्नतियों, हमारा जहन्नम में जाने का सबब हमारी बेनमाजी होने वाली कैफियत है। अजानें होती रही, हम सोते रहे, नमाज से गाफिल थे, इसलिए आज हम जहन्नम की आग में जल सड़ रहे हैं। लोगों, नमाज इसलिए पढ़ो कि कल कियामत के दिन कहीं मुश्किल में ना फंस जाए। अमल साले करो, ये कुरान का तकाजा है, ये रब्बे रहमान का हुक्म है। वादा इसलिए फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। अपने रब के यहाँ अजर पाओगे, ईमान लाने के बाद अमल साले किया, नमाज कायम की, ज़कात, साहिब हैसियत हो तो ज़कात दो, वरना सदका खैरात दिया करो, छोटी मोटी खैरात कर लिया करो, 2-4 दे दिया करो, ज़रूरतमंद तक अपनी हेल्प और उससे दुआ ले लिया करो। दोस्तों, ये अल्लाह पाक की मर्जी है। हम अपनी मर्जी पे चले तो मुश्किल में फंस जाएंगे, रब की मर्जी पर चले तो छुटकारा मिल जाएगा। वो मालिक है, वो तकाजा कर रहा है, उसे हमारे माल की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे तकवा देखना चाहता है कि मेरी मर्जी पर माल भी लुटाता है कि माल को चिमटा रहता है, मेरी मर्जी पर जिस्म को थकावट देता है या आराम के बिस्तर पर सोया रहता है। नमाज के लिए आजान का हुक्म दिया है, अब आजान का जवाब देकर चले आता है या फिर इससे रूगर्दानी करता है। रब तो बगैर दिल की कैफियत देखना चाहता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने इसलिए तो फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। लोगों, रब तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे दूसरे मामलात को नहीं देखना चाहता कि तुम्हारे जिस्म पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, जसीम हैं, वसीम हैं, लतीफ हैं, फकील हैं, नहीं देखना चाहता शक्लें कैसी हैं। फरमाया रब तुम्हारे दिलों को और अमाल को देखना चाहता है। लोगों, हम अपने दिलों को साफ करें, आईने की तरह शफाफ कर दें और अपने अमाल पर तवज्जो दो। नाम अमाल में कुछ अमाल नजर आने चाहिए। ये मैं नहीं कहता, मेरे रसूल ने फरमाया कि रब देखना चाहता है। जो चीज रब देखना चाहता है, लोगों उस तरफ तवज्जो करो। जो लोग दुनिया देखना चाहती है, मत तवज्जो करो, दुनिया बेवफा है। बीवी से लेकर दोस्त तक सब बेवफा है। मैं अगर गिनना चाहूं तो दुनिया में बड़ी मिसालें हैं। हजरत शमऊन का वाकिया पढ़ा है? नहीं पढ़ा। बनी इसराइल का बुजुर्ग था। ये एक हकीकत है। औलाद से मोहब्बत करने वालों, बीवियों से मोहब्बत करने वालों, माँ बाप वालिदैन से मोहब्बत करने वालों, तवज्जो करो। दुनिया का कोई वफादार नहीं है जितना वफा मेरा अल्लाह रसूल है। अल्लाह रसूल के बन के देखो, रब कितना करम नवाजी फरमाता है।
ابھی تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے. اگر ہم اس کی خود پوری اتباع میں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا. یہ لیلۃ القدر کی رات کیوں ملی تھی؟ اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے، ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہے، ایک غم اندوہ کا ایک ماجرا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ کو تبلیغ فرمائی. فرمایا لوگوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا، شمعون اس کا نام تھا، اور وہ ہزاروں مہینے پر اس کی زندگی مشتمل تھی. وہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، ساتھ ہی وہ جہاد کرتا. زندگی میں اس نے ہتھیار جسم سے نہیں اتارے، رب کی راہ میں جہاد کرتا رہا، مگر کفار اس سے عاجز آ گئے. اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی تھی، قد کاٹ تھا، رنگ و روپ تھا، جاہ و جلال تھا، عہدہ منصب بھی تھا. رب نے ایسا اس کو بنایا کہ بس بنا ڈالا کہ کفار تنگ آ گئے کہ اس بندے کو کس طرح عاجز کیا جائے. انہوں نے ترکیب کی، اس کی بیوی کے ذریعے اس کی بیوی کو لالچ دی. لوگوں، عورتیں لالچی ہوتی ہیں، مال و زر کی لالچی ہوتی ہیں، زیور کی لالچی ہوتی ہیں. ارے نہیں دیکھتی میرا خاوند متقی و پرہیزگار ہے، یہ جہاد میں ہے، یہ مجاہد ہے، یہ غازی ہے، یہ نمازی ہے. میں دل کے درد کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک کی قسم ہے، میں نے بہت سی کتابیں کھول ڈالی ہیں، بڑے بڑے متقی و پرہیزگاروں کی بیویوں نے بے وفائی کر ڈالی ہے. جس بیوی کے پیچھے تم علماء سے لڑتے ہو، جس بیوی کے پیچھے تم دوستوں کو ٹھکراتے ہو، عزیزوں کو ٹھکراتے ہو، ماں باپ کو دھکے دیتے ہو، بہن بھائی کو جدا کرتے ہو، وہ بیوی تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. اگر سمجھ نہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لو یار، نبی کی بیوی ہے. اس بیوی نے وہ کام کیا جو کفار اکیلے نہ کر پا رہے تھے. ان کی بیوی کو دولت کی لالچ دی. وہ حریص تھی، وہ لالچی تھی، وہ طمع رکھنے والی تھی. اس کو لالچ دی، اسے سمجھو کہ خرید لیا. پھر اسی کے ہاتھوں اس شمعون کو قتل کرا دیا گیا. میرے نبی واقعہ بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں کہ لوگوں، شمعون کو اس کی بیوی نے قتل کرا دیا. صحابہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا غازی، اتنا بڑا عبادت گزار، صائم الدہر، مکمل روزے رکھنے والا، دن کو روزہ، رات کو قیام، دن کو جہاد بھی ہے. ہم تو روزہ رکھ کے متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں نا. قرآن پڑھنا بھی ہمیں گوارا نہیں آتا کہ مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے قرآن اٹھا لے، گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن کو دے دے تاکہ پڑھے، پھر نیکیوں میں اضافہ ہو. کام پر تو ویسے ہی طبیعت اکتا جاتی ہے، لیکن تاریخ کا ایک باب ہے. میرے آقا بیان فرمایا، صحابہ نے اس پر گفتگو کی. عرض کی یا رسول اللہ، اتنا بڑا سال ہوتا، بنی اسرائیل کے لوگوں کی اتنی بڑی عمریں تھی؟ فرمایا ہاں اتنی بڑی عمریں تھی. تو عرض کی یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور اس شخص نے جو عبادت کی ہے اس کے مقابلے تو ہماری عبادت نہیں ہو سکتی. جب عمریں نہیں ہیں تو عبادت کیسی ہو سکتی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں ان کے غلاموں کا اصرار ہے کہ ہماری عمریں کم ہیں، نیکیاں بنی اسرائیل کے بندوں کے برابر نہیں ہو پاتی. میرے محبوب کی طبیعت پر ملال نہ آئے، پہلے خوشخبری سنا دو. سورت لیلۃ القدر لے کر جبریل امین حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر کی رات ہے. یہ رات فقط میرے اور آپ کے نبی کی امت کے لیے بنا دی گئی. رب نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، فرمایا محبوب غلاموں کو مایوس نہ ہونے دو اور بتاؤ کہ ہم نے ماہ رمضان میں ایک رات ایسی بنا دی ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے. ایک رات اگر عبادت آپ کی امت کے افراد کر لیں گے تو بنی اسرائیل کی 1000 والی زندگی بھی نیچے ہو جائے گی اور یہ پھر اوپر بلند ہو جائیں گے.
تو دوستو ہم اپنے رب کو راضی کریں. بیوی بچوں کو راضی کرنے پہ لگ گئے نا، جیسے ہی آپ کا ایک لقمہ پیچھے ہوا تو شور شرابہ کھڑا ہو جائے گا، مکمل احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا ہوگا. وہاں پہ پورے گھر میں ایک فساد برپا ہو جائے گا کہ جب سے ہم آئے ہیں ہمیں کیا ملا ہے. لیکن رب کی دربار میں حاضری دے کے تو دیکھنا رب کی رحمت کیسی برس رہی ہے. گرتوں کو تھامنے والے اس رسول اللہ سے محبت کر کے دیکھنا، اس کی رضا و خوشنودی میں اپنے اوقات کو قیمتی بنا ڈال. یار تو جتنا کھلا جب دنیا سے جائے گا نا تو تیرے بچوں سے پوچھ لیا کسی دوست نے کہ بیٹا تیرے بابا نے کچھ چھوڑا ہے؟ ماشاءاللہ 2-4 مربے چھوڑے ہیں. کہ جی کیا چھوڑا؟ یہ ہمارا حق ہے. کیا چھوڑا اس میں؟ بچوں کی نگاہ بڑوں پر ہوگی کہ اگر اس کے 10 مربے تھے میرے باپ نے کیوں 2 مربے چھوڑے. مگر رب راضی ہے کہ تو نے غربت کے ساتھ وقت گزار کے میری بارگاہ میں حاضری دیتا رہا تو تجھے وہ عظمتوں کے پروٹوکول دوں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ تیرے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. تیری شان کا ڈنکا بجاؤں گا. اس لیے تو دنیا کو اکٹھا کر دیا جائے گا، میدان محشر برپا کر دیا جائے گا. آدم سے لے کر قیامت تک پوری انسانیت کو زمین پر کھڑا کر کے عزت داروں کو عزت دے دی جائے گی، ذلیلوں کو خوار کر دیا جائے گا. اس دنیا میں سمجھ نہیں رہے کہ عزت کس کو کہتے ہیں، ذلت کس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. دوستو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اور وہ لوگ والذین هم اللہ نے قرآن میں فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کے کام پہ لگے ہوئے ہیں. والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے میں لگے ہوئے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے. مولا کس چیز کی؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، ان کے میراث میں، ان کی وراثت میں فردوس رکھ دی گئی ہے. یہ وارث ہوں گے تو فردوس کے وارث ہوں گے. لمحہ پار مہینہ 2 مہینے، فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو زکوٰۃ کے معاملے کو سیریس لے رہے ہیں نا کہ میرے رب کا دیا ہوا اس میں زکوٰۃ نکالوں، میرے رب کا اور میرا بندے کا معاملہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا پیدا کرنے والا خالق ہے، اس کا حکم ہے، میں اس کے محکوم تابع ہوں. مجھے اس نے مال دیا، مال دے کر مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ 40واں حصہ تو مال نکال. مجھے دے کر کہتا ہے سارا نہیں، 40واں حصہ. کتنا حصہ؟ تھریشر لگ جائے تو کتنا حصہ لیتے ہیں؟ 10واں حصہ لیتے ہیں، 11واں حصہ لیتے ہیں. فقط اس پر محنت سے بچنے کے لیے تھوڑی سی محنت ہے. 6 ماہ کی فصل ہے، اگلے ماہ کی فصل اور ہوگی، اس میں گندم کی کٹائی ہے اور پھر اس کی صفائی ہے. اس پہ تو 10واں 11واں حصہ دے رہا ہے، وہ قبول ہے. رب نے تجھے بے پناہ رزق دے کر فرمایا 40واں نکال، اور وہ بھی سال کے بعد نکال، 6 مہینے نہیں، سال کے بعد نکال. اگر پھر بھی نہیں نکالا تو پھر یاد رکھنا یہ مال سانپ ہوگا جو تیری باچھوں کو پکڑے ہوئے ہوگا. نکال بھائی، اور پوچھ علماء سے کہاں لگانا ہے، دیکھ کہاں پہ یہ اخراجات ہونے ہیں. یہ ماہ مقدس ہے، اس میں تو خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور پتہ ہے نا جنت سنوار کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کو قفل لگا کر بند کر دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کی امت کے یہ افراد جب بندگی کر رہے ہو تو جنت کے دروازے کھلے چھوڑ دو، ایسا سنوار دو، سنگار دو
میں نے حدیث پڑھی ہے کہ پورا 11 مہینے رب جنت سنگارنے کا حکم دیتا ہے اور ہر سال سنگاری جاتی ہے اور ہر سال دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر سال جہنم بند کر دی جاتی ہے۔ پھر آسانی کر کے رب فرماتا ہے یہ شیطان جو برغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ غلط پٹیاں پڑھاتا ہے، ان کو زنجیروں سے قید کر دیا جائے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر بندہ زکوٰۃ نہ دے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، سمجھ لے شیطان نے جو 11 مہینے تم پر محنت کی ہے اب اس کی محنت رنگ لگا چکی ہے۔ اب شیطان تو قید ہو گیا مگر بندہ خود شیطان بنا ہوا ہے۔ کوئی شرعی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مگر حالات یہ ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج تہیہ کرو جو نماز میں ہم سستی کرتے ہیں، آئندہ سستی